السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سیکنڈ لینگویج اردو کے بچوں کے لیے ہے جنہوں نے سیکنڈ لینگویج اردو کا پیپر دینا ہے او لیول کا، ان کے لیے بھی ہے، اور میٹرک میں جو بچے مضمون کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اردو او لیول میں جو آپ کے پاس سب سے پہلے تو میں آپ کو تقریر کا ایسا متن دوں گی کہ آپ اس ایک ہی متن کو یاد کریں گے اور پھر مختلف موضوعات پر آپ تقریر لکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مختلف موضوع آئے گا اس موضوع کے مطابق آپ کو کچھ باتیں تو پتہ ہوں گی، ان کو آپ نے اس میں شامل کر لینا ہوگا۔ وہ باتیں آپ کو کسی رپورٹ میں اور مکالمے میں، مضمون میں، یا اس طرح کی کسی بھی چیز میں، خط وغیرہ میں آپ کبھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ہی چند جملوں کو رد و بدل کے ساتھ آپ اس میں ڈال لیں گے۔ اس طرح آپ کے ہر مضمون کا جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے گا تقریر کا، تو آپ اس پر بآسانی تقریر لکھ سکیں گے۔ اس کو پکے طریقے سے، اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ میں آگے بتاؤں گی کہ یہ بات کس طرح ہوگی۔ اب آپ کو کوئی بھی موضوع ملا ہے، آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے۔ صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اصل میں اس میں بہترین لفظوں کا چناؤ ہے۔ ان لفظوں کے چناؤ کے ساتھ، اشعار کے ساتھ آپ لکھیں گے تقریر، تو آپ کو تقریر کے جو زبان کے اعتبار سے نمبر ملنے ہوتے ہیں وہ ضرور ملیں گے۔ تو اس میں ہے: جناب صدر، معزز اور معزز حاضرین محفل۔ جناب صدر اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کمیٹی کی شکر گزار ہوں جس سے مجھ ناچیز کو اس پروقار تقریب میں لب کشائی کا موقع دیا۔ جناب صدر، زبان کی رنگینی کو بڑھا کر، جوش خطابت کا پیراہن پہنا کر سامعین کو وقتی جذباتیت سے دوچار کرنا میرے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ اہم اپنے افکار سے ان کی روحوں اور دلوں پر اثر انداز ہونا اور ذہنوں پر وہ انمٹ نقوش چھوڑنا ہے جو ان کی سوچ کے دھاروں کا رخ مثبت سمت میں موڑ دے۔ رب کائنات کے حضور دعا گو ہوں کہ آج وہ میرے الفاظ و انداز میں وہ اثر پیدا کر دے جو نہ صرف سننے والوں کی روح کو تڑپا دے بلکہ ان کے قلوب کو بھی گرما دے۔ میرا موضوع سخن ہے۔ یہاں پر آپ نے وہ عنوان لکھنا ہوگا جس عنوان پر آپ کو تقریر کرنے کو کہا گیا ہے۔ جیسے آپ نے شجرکاری پر تقریر کرنی ہے یا آپ نے ماحول پر تقریر کرنی ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر وہ اپنا عنوان لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آغاز خطابت سے پہلے اس عنوان کی اصل روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ اگر شجرکاری کے بارے میں ہے تو شجرکاری سے متعلق کچھ معلومات یہاں پہ چند لائنوں کی دے دیں گے، تو اور اگر وہ اور یونیفارم پہ یا جس بھی موضوع پہ ہے، پاکستان کے حوالے سے ہے یا 14 اگست کے حوالے سے ہے، کسی بھی قسم کے موضوع سے ہے، تو اس کی چند لائنیں تو آپ کو ضرور آتی ہوں گی، پھر وہ یہاں پر آپ بتا دیں گے۔ پھر ہے صدر ذی وقار، یہ بات اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کے بعد آپ نے اپنے اسی موضوع کی ایک دو لائنوں کو اب یہاں پر لکھ دینا ہوگا آپ نے، جس موضوع پہ یا جس عنوان پہ آپ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ لائنیں آپ کو کہیں نہ کہیں اردو میں اپنے کسی مضمون میں، اپنی کسی تقریر میں، اپنی کسی جو ہے وہ تفہیم میں، کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو تمام بچوں کو ہوتی ہے۔ تو مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ یہاں پر 1 سے 2 جملے بھی آپ لکھ دیں گے تو آپ کی تقریر بہترین ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں ماضی سے متعلق کوئی بات لکھ دینی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کہیں گے: جناب صدر، تجربات و مشاہدات سے آج ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پر آپ کو اس موضوع سے متعلق ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے۔ اگر ماحول کے بارے میں بات ہو رہی، شجرکاری کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو مل کر درخت کی پیداوار کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا ماحول بہترین ہو سکے۔
آج تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر بھی پھر آپ اختتامیہ جملے لکھیں گے تو اس طرح آپ کی تقریر مکمل ہو جائے گی۔ یہ چند جملے ایسے ہیں جس کو آپ اپنی ہر تقریر میں استعمال کر کے اپنی تقریر کو مکمل طور پہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح میں لے کر آ رہی ہوں آپ کے لیے ہر موضوع سے متعلق ایک شعر، تاکہ آپ کی تقریر آئے یا آپ کے مضمون آئیں یا اور اس قسم کی نوٹس بنانے کے لیے آئیں۔ نوٹس میں تو خیر آپ کو مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے، آپ کے مضمون اور تقریر اگر آپ کی آتی ہے تو اس میں آپ اس ٹاپک کے، یعنی ٹاپک میں بتا دوں جو عموماً ایگزام میں آتے ہیں مضامین، تو ان کے لیے آپ کو ایک ایک شعر دے دوں گی، کیونکہ زبان کے مارکس جو دیے جاتے ہیں وہ اشعار یا آپ محاوروں کا استعمال کریں تو پھر بہترین ملتے ہیں۔ تو میں نے ہر موضوع سے متعلق کچھ اشعار اکٹھے کر لیے ہیں، تو پھر وہ آپ اچھے طریقے سے رواں یاد کر لیں گے اور پھر اپنے اس مضمون میں یا تقریر میں اس کا استعمال کر لیں گے، درمیان میں، شروع میں یا لاسٹ میں، جہاں آپ مناسب سمجھیں۔ جیسے چڑیا گھر پہ آپ کا مضمون آتا ہے تو آپ اس شعر کو شامل کر سکتے ہیں۔ نفس نفسی کے دور میں انسانیت کو بھول بیٹھے ہیں، چڑیا گھر کے حیوانوں میں انسانیت کو ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اگر بات کرتے ہیں ٹی وی پروگرام کی تو اس کے لیے ہے معاشرے میں تہذیب، رواداری اور ایمان کی ضرورت ہے، ٹی وی پروگراموں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ پالتو جانور پر جب آپ بات کرنا چاہیں گے تو جانوروں کو پال کر ہم جو ان پر عنایت کرتے ہیں یہ بھی جان پر کھیل کر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ شجرکاری کی بات ہو تو صحت مند زندگی کا سفر رکھنا چاہتے ہو جاری تو تمہیں اپنانا ہوگا مشغلہ شجرکاری۔ بے روزگاری کی بات کریں تو تلاش روزن کا یہ مرحلہ عجب ہے یاروں، یہ مل گئی تو خیر ورنہ خالی جیب ہے یاروں۔ موبائل فون کی بات کریں کہ اس کے نقصانات کے حوالے سے آ جائے یا پھر قرآن کے بارے میں بات آ جائے یا اپنی تہذیب کے بارے میں بات آ جائے تو پھر آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ زمانے میں جو سب سے الگ پہچان رکھتے ہیں، جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم، زمانے میں جو سب سے الگ پہچان رکھتے ہیں ہم، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم، ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، موبائل کی طرح ہاتھوں میں گر قرآن رکھتے ہم۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، تو انٹرنیٹ کے آنے سے آیا زندگی میں ایک انقلاب، فاصلے سمٹ گئے، مل گئے ہر بات کے جواب۔ یونیفارم پہ بھی بہت مضمون آتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے ہر درسگاہ کی پہچان اور جان، مٹا دیتا ہے امیر غریب کا فرق، بڑھا دیتا ہے سب کی شان۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کتب بینی کی بات کریں تو علم و شعور، آگہی، امن و آشتی سے جینی ہے زندگی، تو تمہیں اوڑھنا بچھونا بنا لینی ہے کتب بینی۔ سیاحت، نگر نگر ڈگر ڈگر کی سیر کرنے کو کہتے ہیں سیاحت، سیکھتے ہیں دنیا کی جدیدیت، نیاپن، تہذیب و ملاحت۔ دیہات یا دیہی ماحول کے بارے میں بات ہو تو تازہ فضا، سادہ ماحول ہوتا ہے دیہات کا، وڈیروں نے علم سے دور رکھا ہے حوصلہ نہیں جہاد کا۔ تو یہ میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لائی ہوں، اگر آپ اس لحاظ سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین نمبر ملیں گے۔ باقی آپ کو ہماری ویڈیوز میں اردو او لیول کا تمام تر سلیبس ملتا ہے، پیٹرن بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے جو نیو پیٹرن ہے۔ اس کے علاوہ جماعت ہشتم کی کاروان اردو کا تقریباً تمام تر کام آپ کو ہمارے اس چینل پر ملے گا۔ میتھ جو ہے اس کا بھی کافی ویڈیو چڑھا دی گئی ہیں، پاسٹ پیپر بھی ہیں، تو آپ وزٹ کریں ہمارے چینل کا، اور اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہوں یا آپ کی اپنی کوئی رائے ہو تو آگاہ کریں تاکہ ہم ان پر ویڈیوز بنائیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔